شکریہ جی۔ مقامات میں آپ کا آرٹیکل ہے الحاد کا مقدمہ، اس کی جو بالکل اوپننگ لائن ہے، اس میں آپ نے جو تعریف کی ہے الحاد کی، وہ اس طرح ہے کہ مذہب جس خدا پر ایمان کی دعوت دیتا ہے، اس کے مقابل میں وہ لوگ ہمیشہ رہے ہیں جو ہماری اس کائنات ہی کو انسان کا خالق سمجھتے ہیں، اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ میں نے رپیٹ اس لیے کیا کہ مجھے وہ سوال کرنے میں آسانی ہوگی۔ جو انسان کا خالق سمجھتے ہیں، یہ پوزیشن ملحدین کی نہیں ہے، میری سمجھ کے مطابق وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ خالق جو ہے وہ دو چیزیں یعنی اس کی انٹیلمنٹ ہے، ایک تو ٹیلیالوجی ہے اور دوسری ایجنسی ہے۔ یہ دونوں وہ یونیورس سے کے ساتھ یا کائنات کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ کیا یہ الحاد کی درست پوزیشن کی ریپرزنٹیشن ہے؟ دیکھیے، یہ پھر وہی بات ہے جو ابھی آپ نے شعر پڑھا، یعنی خالق ایک لفظ ہے، اس کا ایک منطقی مفہوم ہے اور ایک اس کا عمومی استعمال ہے۔ تو جب میرا مخاطب یہ کہے گا کہ یہ کائنات ہی ہے جس میں وہ قوانین کار فرما ہیں جو آپ سے آپ انسان کی یا دوسری مخلوقات کی پیدائش کا باعث بن رہے ہیں، یا میں یہاں لفظ بدل دیتا ہوں، موجودات کے وجود پذیر ہونے کا باعث بن رہے ہیں، تو میں اس کو تعبیر ایسے ہی کروں گا۔ یہ ان کو بھی حق ہے کہ وہ ایسا ہی کریں۔ تو یہ لفظوں کا وہی لطیف استعمال ہے جس میں ہم اپنے مخاطب کو یہ بتاتے ہیں کہ خلق کا جو فعل ہو رہا ہے وہ تو ایک وجودی حقیقت ہے۔ خلق کا مطلب ہے بننا، یعنی انسان کیا باقی تمام مخلوقات و موجودات کو ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ تو یہ بننے کا فعل کون کر رہا ہے، یعنی یہ فعل صادر کس سے ہو رہا ہے؟ یہاں پر کسی کو اس معنی میں خالق ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خلق کے فعل کا مصدر کون ہے۔ تو الحاد کیا کہتا ہے، کون ہے؟ یہی کائنات، یہی زمین، اس کے سوا کیا مقدمہ ہے؟ خلق کا کوئی فعل ہے نہیں اس معنی میں سر، یہی تو پرابلم ہے کہ وہ اس کو بالکل جڑ سے کاٹ رہے ہیں، وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ خلق کا کوئی فعل نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر دو بنیادی مفروضات رکھتا ہے آلریڈی۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم ان کے مقدمے میں اپنا مقدمہ داخل کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ جس چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں وہ وجودی حقیقت ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بننے کے سوا کچھ کہا جا ہی نہیں سکتا۔ وجودی حقائق کے بارے میں بحث ہوگی تو یہی ہوگی کہ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ وجودی حقائق کسی منطقی استدلال کے محتاج نہیں ہوتے۔ آفتاب ہے، میں یہاں سے بات شروع کروں گا۔ تو چیزیں بن رہی ہیں، اس کا انکار کیا کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس کر رہا ہے؟ یعنی اگر یہ بن نہیں رہی ہیں تو پھر ان کے بننے کے عوامل کیوں تلاش کیے جا رہے ہیں؟ پھر ارتقاء کی سائنس کیوں وجود پذیر ہو رہی ہے؟ پھر شواہد سے استدلال کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر بقائے انفع کے اصول کا اطلاق کیوں کیا جا رہا ہے؟ بن رہی ہیں، بن کیسے رہی ہیں یہ زیر بحث ہے۔ بننا تو ایک وجودی حقیقت ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ میری بات کا انکار کر دیں کہ یہ بول نہیں رہا اس وقت۔ تو کیا ایسی چیزوں کا بھی انکار کیا جا سکتا ہے؟ علم کی ابتدا ہمیشہ وجودی حقائق کے اعتراف سے ہوگی، یہ علم و عقل کے مسلمات ہیں۔ یعنی میں ایک کارخانے میں داخل ہوا ہوں، وہاں کپڑا بن رہا ہے، روئی لائی جاتی ہے اور مشینیں کپڑا بنا دیتی ہیں۔ مشینیں کپڑا بنا رہی ہیں تو بننے کا فعل تو ہو رہا ہے، اس پر یہ مہر لگا دی جائے گی کہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا، یہ وہاں بنا ہے۔ بننے کا فعل تو میرے سامنے کی چیز ہے، میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، وہ کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ جو آپ بحث بتا رہے ہیں یہ اصل میں بننے کی نوعیت کی بحث ہے۔ تو ساری سائنس اس وقت گفتگو کس چیز پر کر رہی ہے کہ چیزیں بن رہی ہیں تو کیسے بن رہی ہیں۔ آپ سے اس میں آپ جب پرائرٹی دے دیتے ہیں کائنات کو، تو آپ اصل میں وہی کام ہو جاتا ہے کہ جب آپ کائنات کو پرائرٹی دے رہے ہیں تو آپ اصل میں اس کے اندر کائنات کو کا عمل دخل دکھا رہے ہیں کہ کائنات، ملحدین جو ہے وہ جتنا حادثہ ہمیں
इंसानी वजूद को मानते हैं उतना ही हादसा वो कायनात को भी मानते हैं। तो लेकिन जैसे ही मैं प्रायोरिटी देता हूँ कायनात को, तो मैं उनका मुकदमा से ही, यानी उनके मुकदमे की गलती वाजे की जा सकती है, लेकिन उनके मुकदमे को बयान करते हुए जब मैं खालिक को प्रायोरिटी दूंगा और लफ्ज़ खालिक इस्तेमाल करूंगा कायनात के हवाले से, तो मैं दो माने हुए मुकदमात, जो अपने माने हुए मुकदमात उनके यहाँ दाखिल कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है। क्या ऐसे ही नहीं है? फिर पे बताना चाहिए कि इस कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका मुताला आज से ख़त्म कर दिया जाए और ये मान लिया जाए कि ये सब इत्तेफाक है, इसमें कोई रिश्ते ना इल्लत व मालूल के कार फरमा है, ना इसके अंदर कोई तासीर नमूदार होती है, ये सब का सब असल में एक उजूबा है। वो इसको आखिर में ले जा के कायनात से शुरू कर रहे हैं बात को, यानी कायनात को कोई इत्तेफाक मान के शुरू करते हैं या कोई अज़ली चीज़ मान के शुरू करते हैं या कोई वहदत या सिंगुलरिटी है जिसमें इन्फिजार हो गया है उससे शुरू करते हैं। लेकिन बनने का अमल तो हो रहा है, यानी बनने का अमल तो एक नाकाबिले इनकार हकीकत है। जब बनने का अमल एक नाकाबिले इनकार हकीकत है तो उसमें इसमें फ़ाइल बनना ही बनना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वो आपको बताना पड़ेगा। यानी मैं जब एक कारखाने में दाखिल होता हूँ तो मैं कहूँगा मशीन कपड़ा बना रही है, ये एक वाक़े का बयान है। अब ये मशीन कैसे कपड़ा बना रही है? मशीन तो असल में एक बेजान चीज़ है, इसमें तो कोई इरादा नहीं है, इसको बनाने वाली कहा ही नहीं जा सकता, ये बहस बिल्कुल अलग है। लेकिन मशीन कपड़ा बना रही है, ये एक वाक़या है। इसी तरह कायनात इंसानों को बना रही है, वो मौजूदात को वजूद पजीर कर रही है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर हमने 1927 में ये नज़रिया पेश किया कि कायनात वुसअत पजीर है। पहली बार हम कायनात की सूरत को अज़ली मानते थे, यानी अहले अक्ल की बात कर रहा हूँ, फ़लसफ़ियों की बात कर रहा हूँ या साइंसदानों की कह लीजिए, न्यूटन तक के ज़माने में यही सूरत हाल थी। फिर मुशाहिदे में ये चीज़ आ गई कि ये वुसअत पजीर है। ये वुसअत पजीरी क्या है? वजूदी हकीकत, इसका तो इनकार ही नहीं किया जा सकता। इससे इस्तिंबात करके हमने अजीम इंफिजार का नज़रिया पेश किया, इससे इख्तलाफ किया जा सकता है। तो बन रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये बनने का अमल एक एक चीज़ में हमारी आंखों के सामने हो रहा है, इससे ज़ुबान ने इसमें फ़ाइल बनाना है हर हाल में, यानी इसको आप रोक ही नहीं सकते। फ़ेल है तो फ़ाइल है, इसमें कोई शुबा ही नहीं। अब फ़ाइल कौन है ये ज़ेर बहस है। तो सारी बहस इल्हाद की और मज़हब की इस मामले में है। वो कायनात ही को फ़ाइल मान रहे हैं, लेकिन ख़ुद कायनात कैसे वजूद में आई है वो देखिए। मज़हब में भी यही बहस है कि ख़ुद खुदा कैसे वजूद में आया है। मसलन जब डॉकिंस या डेनर्ट और इवन टू एन एक्सटेंट रसल भी इस बात से इनकार करते हैं कि कोई पर्पसफुलनेस नहीं है कायनात के यहाँ, तो इसका मतलब है कि जो बनने का अमल है वो उसको उसको फाइल तस्लीम नहीं कर रहे कायनात को। बनने के अमल को तो फ़ाइल नहीं तस्लीम करना, बनने के अमल को फ़ाइल नहीं तस्लीम करना। बनने का अमल तो मुशाहिदे की चीज़ है। फ़ाइल तो जब बनने का अमल मान लिया जाएगा तो उसका लाजमी अक्ली नतीजा है। यानी ये वही बात है कि जब मुझसे एक फ़ेल सादिर हो गया है तो इंसानी शऊर की साख्त अब उसमें फ़ाइल का तसव्वुर पैदा करेगी। वो वहम हो सकता है, वो अकीदा हो सकता है, वो किसी देवी देवता का तसव्वुर हो सकता है, ज़ेर बहस वो नहीं है। लेकिन जिस वक्त फ़ेल सादिर हो गया है तो फ़ेल का फ़ाइल होगा। अब फ़ेल से फ़ाइल बेमकसद भी सादिर होता है, यानी हवा एक पत्ते को हिलाती है। माजत खाऊं, जैसे जैसे ही आप ये वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि फेल हुआ है, तो आप फाइल ढूंढेंगे, वो यहीं से काट रहे हैं इसको। जब ये वोकैबुलरी हम इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देंगे कि मशीन बना रही है, फेल हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने प्री सपोजिशन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दी है। वो यहीं से इसको काट रहे हैं कि देखें, जितना हादसा मेरा वजूद है उतना ही हादसा कायनात का वजूद है। तो कोई फाइल हमारे मुशाहिदे में है ही नहीं है, हमें सिर्फ बनने का अमल नजर आ रहा है या बन रहा है बस। ये हादसा भी फेल ही होता है, बहुत माजरत के साथ हादसा भी फेल ही होता है। फेल हो गया है, यानी जिस वक्त दो गाड़ियां टकरा गई हैं तो फेल हो गया है। इसके नतीजे में चीज़ें टूट फूट जाएंगी, फेल सादिर हो गया है। ये मैं फिर अर्ज़ करूँ, ये वजूदी हकीकत है, इसमें लफ्ज़ तब्दील करने से कुछ नहीं होना।
ان سے کہیے کہ مناسب الفاظ دے دیں، میں وہ استعمال کر دوں گا، نتیجہ وہی نکلے گا، کوئی فرق ہی نہیں پڑنا اس سے۔ یعنی فعل ایک ایسی چیز ہے اور شے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی آپ نفی کر ہی نہیں سکتے۔ شے کی نفی کریں گے تو وجود کی نفی ہو جائے گی، اور فعل کی نفی کریں گے تو واقع کی نفی ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں بالکل بدیہی ہیں، ان کے لیے الفاظ تبدیل کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ پھر وہی عرض کر دوں کہ وجودی حقائق کسی استدلال کے محتاج نہیں ہوتے، ان کی نفی صرف مقابرت اور عناد سے کی جا سکتی ہے۔ تو آپ کسی وقت موضوع بنا کے اب اس پر گفتگو کیجیے گا کہ یہ فعل نہیں ہے، اور اس کے دلائل بیان کیجیے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دلائل ہوں گے کہ آفتاب نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کوئی دلائل ہیں، میں بھی ان کو پڑھتا رہا ہوں اور دیکھتا رہا ہوں، آپ بھی اپنے مطالعے کا خلاصہ بیان کیجیے، پھر میں ان کا تیا پانچا کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے یہ میری سمجھ کے مطابق یہ سیکنڈری بحث ہے، پرائمری بحث یہ ہے کہ کیا ان کا مقدمہ صحیح طور پہ پیش ہو رہا ہے مذہبی آدمی کے جی، طور میں پہ، ان کا لیکن مقدمہ جب بالکل درست پیش کر رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہوں جو انسانوں کے درمیان مشترک ہے۔ وہ ان الفاظ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو بھی سننے کے لیے تیار ہوں، ذرا تبدیل کیجئے نا۔ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی لفظ آپ ایجاد کریں۔ انسانوں نے جو زبان ایجاد کی ہے وہ ظاہر ہے کہ صدیوں کے تعامل سے ایجاد ہوئی ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو لفظ تم لوگ صدیوں سے بول رہے ہو فلاں چیز پر، میرے خیال میں یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، تو ذمہ داری اس کی ہے۔ میں نے تو عام الفاظ بولے ہیں، وہی جو میں اور آپ اس وقت بول رہے ہیں۔ حادثے کا لفظ ٹھیک ہے سر، میرے خیال میں یہ کہنا کہ کائنات انسان، وہ کائنات کو انسان کا خالق سمجھتے ہیں اور کائنات اور انسان دونوں کو حادثہ سمجھتے ہیں، یہ بہت دو ڈفرینٹ فارمولیشنز ہیں اور دونوں سے بہت ڈفرینٹ پوزیشنز۔ نہیں، یہ فعل کی نوعیت کا بیان ہے عزیزم، اس پہ غور فرمائیے۔ یہ نوعیت فعل کا بیان ہے۔ جب میں کہتا ہوں سڑک پر حادثہ ہوا ہے تو فعل ہو گیا ہے، لیکن اس کی نوعیت کو میں تعبیر کر رہا ہوں، یعنی اس کی نوعیت ایسی ہے اس فعل کی کہ اس میں کوئی مقصدیت نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا، اس میں کسی چیز کو پیش نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ دو گاڑیاں چلی آ رہی تھیں، دونوں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، ٹکرا جانے کا فعل ہو گیا ہے۔ یہ فالس اکوکیشن نہیں لگتی آپ کو؟ گاڑی کا ٹکرا جانے کا فعل، کائنات کے اندر جو افعال ہم کرتے ہیں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہیوم نے اس اعتراض کو اٹھایا تھا۔ ہم اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے کائنات کے بنائے جانے پہ۔ نہیں، میں نے تو ایکویٹ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی ایکویٹ نہیں کیا، صرف فعل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ دیکھیے، حادثہ بھی فعل ہے، اور میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں وہ بھی فعل ہے، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی ایک فعل ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں یہ بھی ایک فعل ہے۔ فعل تو صادر ہو گیا ہے، نوعیت فعل کیا ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بننے کا یہ عمل اپنے اندر کوئی مقصدیت نہیں رکھتا، یہ فعل کی نوعیت پر تبصرہ ہے۔ سورج روشنی بکھیر رہا ہے، اس وجہ سے روشنی بکھرنے کا فعل ہو رہا ہے۔ یعنی فعل وہ چیز ہے جو ہمارے لیے اضطراری ہے، ہم نہ شے کا انکار کر سکتے ہیں نہ فعل کا انکار کر سکتے ہیں۔ یہ کہ اس کی مقصدیت یہ زیر بحث آ سکتی ہے، نوعیت زیر بحث آ سکتی ہے، تو یہ ساری بحث جتنی ہے وہ یہ ہے۔ ورنہ آپ خود کسی موقع کے اوپر غور کر کے اس سارے استدلال کو بیان کیجئے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں لفظ فعل کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بات میں نے کم سے کم کسی فلسفی کو کہتے ہوئے نہیں دیکھی۔ شے، وجود اور فعل، ان میں سے کسی کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وجودی حقائق ہیں، ان کا انکار صرف سوفسطائی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جی، فعل کا انکار نہیں، مطلب شاید فعل کا انکار نہیں ہو رہا، میں بھی فعل کا انکار نہیں کر رہا۔ ایکوکیشن کے لیے سملٹیوڈ ضروری ہے، اور وہ سملٹیوڈ یہ کہ جو فعل میں یہاں پہ مطلب میں بول رہا ہوں تو یہاں میری ازمپشن کے بولنے کے لیے بولنے والا ضروری ہے، آواز کے لیے فلاں فلاں چیز ضروری ہے، یہاں سملٹیوڈ پایا جاتا ہے۔ لیکن کائنات کے لیے فاعل ہونا تو آلریڈی مورد بحث ہے نا۔ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ فعل جو کائنات کے اندر ہو رہا ہے، چونکہ اس کا فاعل ہے تو کائنات جو بنی ہے تو اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا، تو یہ سملٹیوڈ نہیں باقی رہتا۔
یہ جب آپ یہ ووکیبلری انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو آپ اپنی پری سپوزیشن انٹروڈیوس کرواتے ہیں ان کی پوزیشن کے اندر. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. یعنی یہ کہ خلق کا فعل ہو رہا ہے، یہ ایک واقعے کا بیان ہے، یہ ایک وجودی حقیقت ہے. اس کے لیے انگریزی کا لفظ استعمال کر لیں، اردو کا کر لیں، کوئی نیا لفظ استعمال کر لیں، یہ فعل تو ناقابل انکار ہے. اب یہ کہ یہ فعل کون کر رہا ہے، تو یہ فعل کون کر رہا ہے، یہ ارادی بھی ہو سکتا ہے، یہ غیر ارادی بھی ہو سکتا ہے، یہ نوعیت فعل ہے. ہوا چل رہی ہے، اس سے پتہ ہلا ہے، فعل ہو گیا ہے. اور یہ پتہ ہلنے میں اس کا باعث کیا چیز بنی ہے، وہ میرے نزدیک ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی اور چیز کو قرار دیں. یہ وہ حقائق ہیں جن کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. اس وجہ سے یہاں کوئی چیز ان کے نقطہ نظر میں داخل نہیں کی گئی. جو بات وہ بیان کر رہے ہیں اس کو علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں وہ الفاظ دے دیے گئے ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. آپ ذرا مختلف الفاظ دے کے دکھائیے. میرے خیال میں حادثے کے الفاظ مختلف ہیں، وہ ٹیلیالوجی کو ختم کر رہے ہیں. نہیں، حادثے کے الفاظ مختلف نہیں ہیں، وہ نوعیت واقعہ کو متعین کر رہے ہیں. یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا پتے کو ہلا رہی ہے، پتا ہوا سے ہل رہا ہے، یا گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی ہے، تو اب میں یہ بیان کروں گا کہ اس حادثے میں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل ہوا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. تو نوعیت فعل حادثہ ہو سکتی ہے، نوعیت فعل واقعہ ہو سکتی ہے، نوعیت فعل کوئی ارادی اسکیم ہو سکتی ہے. یہ فعل کی نوعیت کی بحث ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ فعل کو دیکھ کے طے کی جائے گی. یعنی اگر مثال کے طور پر میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور ایک درخت گر گیا ہے اور رات طوفان آیا تھا، تو فعل ہو گیا ہے. درخت کے گرنے کا فعل میں نے دیکھ لیا، وہ ہو گیا. اب یہ کہ اس کا باعث ہوا بنی ہے یا کوئی اور چیز بنی ہے، اس کی بنیاد پر اس کو حادثہ کہنا ہے، یا یہ کہ تحقیق کے بعد معلوم ہو گیا ہے کہ ایک آدمی نے باقاعدہ آ کے درخت گرایا ہے، یہ نوعیت فعل کی تحقیق ہے. اس سے صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اب آپ بھی جب محنت کر کے لفظ تلاش کریں گے تو شے کے لیے شے اور فعل کے لیے فعل کے سوا کوئی لفظ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ آپ زبان تبدیل کر لیں. چیزیں ہی دنیا میں دو ہیں، ان کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. یعنی جس وقت ہم کسی چیز کو واقع ہوتے دیکھتے ہیں تو فعل کا اطلاق کرتے ہیں، اور جب وہ اس کے اثر کے طور پر سامنے آ جاتی ہے تو شے کہتے ہیں. جی حسنین اشرف صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے. سر، وہ آپ نے ابھی بات فرمائی کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، تو میں خاصا کنزین واقع ہوں، تو میری سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. سوال جو یہ ہے کہ میں اسی کوئی بات دہرا رہا ہوں، اور میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ فیل کا نہیں ہے کہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. مسئلہ ان کی پوزیشن کو صحیح ریپرزینٹ کرنے کا ہے. وہ کائنات کو حادثہ مانتے ہیں اور انسان کو حادثہ مانتے ہیں. آپ جب اس کو خالق لکھتے ہیں تو آپ آدھی مذہبی پوزیشن کو سمگل کر رہے ہیں. یہ آپ کیسے اوائڈ کر رہے ہیں؟ مطلب میں بالکل نہیں اس کو سمجھ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اصل میں خالق کا مذہبی مفہوم لے رہے ہیں. خالق کا کوئی مذہبی مفہوم نہیں ہے. خلق اور خالق زبان کے الفاظ ہیں. یعنی اگر میں بننا اور بنانے والی یا بنانے کا باعث بننے والی یہ تعبیریں اختیار کر لوں تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس پر معترض نہ ہو. تو یہ صرف اس لیے کہ ایک لفظ کے ساتھ مذہبی تصورات ہم نے وابستہ کر لیے ہیں، ورنہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے. عربی زبان میں 3 تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں. یعنی صنع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فطرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خلقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ عام الفاظ ہیں. یعنی دنیا میں جو افعال ہوتے ہیں، مثلا میں پانی پیتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں گر جاتا ہوں، تو افعال متعدی بھی ہوتے ہیں اور افعال لازم بھی ہوتے ہیں. تو جب کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کو فعل ہی کہا جاتا ہے، اور اس کا اگر فاعل بنانا ہے تو وہ عربی زبان میں اسی وزن پر بنے گا. اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں پینے والا، کھانے والا. تو یہ عام زبان ہے. عام زبان ہی چیزوں کی تعبیر کے لیے استعمال کی جائے گی. تو اس وجہ سے آپ نے چونکہ خالق کے لفظ کو مذہبی تاثر کے تحت سنا اور پڑھا ہے،
تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنا مذہبی مقدمہ ان کی طرف منتقل کر دیا ہے، میں نے تو زبان کا ایک عام لفظ استعمال کیا ہے بس۔ صرف ایک کلیریفیکیشن جی، میرا نہیں مذہبی ہونے کی وجہ سے نہیں، جیسے اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ انسان مخلوق ہے، یا اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ انسان بنا ہوا ہے، تو یہ دونوں مقدمات ایکولی مذہبی مقدمے کو اسمگل کر رہے ہیں۔ مسئلہ خالق کا ہونا نہیں ہے، مذہبی ہونا نہیں ہے، مسئلہ اس لفظ کا استعمال ہے، وہ اس لفظ کے استعمال کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ انسان مخلوق ہے، تو بغیر خالق کا نام لیے میں نے آدھا مذہبی مقدمہ الہاد کے ہاں پہنچا دیا ہے، بغیر نام لیے، بغیر کچھ کیے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ انسان بنا ہوا ہے، تو یہ نیوٹرل جملہ نہیں ہے، اور نہ یہ ان کے مقدمے کی صحیح پریزنٹیشن ہے۔ وہ اسی کا تو انکار چاہتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، وہ کریں انکار، اور جس مقصد کے لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس میں اپنا کوئی لفظ داخل کر کے بتا دیں۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ان کی پوری بات پڑھ کے اب آپ اس صورتحال کو بیان کیجئے، کیونکہ میں یہاں کوئی مذہبی مقدمہ نہیں بیان کر رہا، میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ کائنات کو جو حیثیت وہ میرے بننے کے معاملے میں دے رہے ہیں، اس کی تعبیر اس لفظ کے سوا کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو آپ کا آپ کا مقدمہ ہے، کام یہ یہی ہے، تو آپ داخل کر رہے ہیں سر، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو آپ اپنا مقدمہ داخل کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، میں ان کے مقدمے کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، اگر ان کے خیال میں میرا مقدمہ اس سے داخل ہوتا ہے تو وہ کیا کریں، وہ متبادل الفاظ اسی مدعا کے لیے پیش فرما دیں، وہ آگے کی بحث نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ متبادل الفاظ نہیں ہے، یہ نوعیت بیان ہے۔ نوعیت بیان جو ہے وہ میرے اس لفظ سے متضاد نہیں ہے۔ یہاں پھر میں گزارش کروں گا کہ فعل کے لیے پی رہا ہوں تو پینا ہی ہے، اور عربی زبان میں اس کے لیے شربئی ہے، اور فاعل اس سے شاربی بنے گا۔ اب آپ اس کی جگہ پہلے وہ فعل لائیے کیا ہے۔ حادثہ تو در حقیقت نوعیت فعل کا بیان ہے، یعنی بہت سے افعال دنیا میں ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم حادثہ کہتے ہیں، بعض کو ہم واقعہ کہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے تجویز کر دیجئے۔ یعنی آپ ان لوگوں کا مقدمہ اگر میری اس سے تعبیر سے کوئی غلط فہمی کا باعث بن رہا ہے تو آپ کہیے کہ وہ اس کو اس لفظ سے تعبیر کریں گے، وہ دنیا کی کسی زبان کا بتا دیجیے، بصد شوق قبول کریں گے ہم۔ یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد کہ جو وجودی حقیقتیں ہیں وہ تبدیل کی ہی نہیں جا سکتی، اس میں کوئی مقدمہ داخل بھی نہیں ہوتا، وہ صرف بیان کے اسالیب ہے۔